اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعتکاف کے حوالے سے چند ایک ضروری مسائل سماعت فرما لیں۔ مکمل مسائل کا احاطہ تو نہیں کیا جا سکتا، چند ضروری اور اہم مسائل۔ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف العشر الاواخر فی رمضان، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کیا کرتے تھے۔ اور روایت میں موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اعتکف عشرا فی رمضان کان کحجتین وعمرتین، جو بندہ ماہ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کرتا ہے گویا کہ وہ 2 حج اور 2 عمرے کرتا ہے۔ امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، للمعتکف فی کل یوم حجۃ، معتکف کو اللہ تعالیٰ ہر روز ایک حج کا ثواب عطا کرتا ہے۔ تو ماہ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک ہے۔ مرد حضرات کے لیے خصوصی طور پر یہ اعتکاف کے مسائل ہیں کہ اعتکاف کی بنیادی طور پر 2 شرطیں ہیں۔ نمبر 1، خصوصاً یہ میں نے عرض کیا کہ مرد حضرات کے لیے مسائل ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ مسجد میں اعتکاف ہو، یعنی اعتکاف مرد کا گھر میں نہیں ہو سکتا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ انسان اعتکاف کی نیت کرے، اور ان 2 شرطوں کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ اعتکاف کرنے والا وہ حیض و نفاس سے بھی پاک ہو اور حالت جنوب سے بھی پاک ہو۔ اب اعتکاف کے چند ضروری مسائل یہ واضح نشین کر لینی چاہیے کہ اعتکاف کا مقصد دنیا سے تعلق توڑ کے اللہ تعالیٰ جل وعلا کے ساتھ تعلق جوڑنا ہے۔ دنیا کے سارے معاملات سے انسان منقطع ہو کر اپنے آپ کو 10 دن وقف کر دے کہ اب میں نے اللہ عز و جل اور اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر خیر میں اپنے دنوں کو، اپنی راتوں کو بسر کرنا ہے۔ مسجد کے آداب کو ہمیشہ مد نظر رکھنا چاہیے۔ دنیاوی بلا ضرورت بات بھی مسجد میں نہیں کرنی چاہیے۔ مسجد کے تقدس کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ مسجد کے ادب و احترام میں رتی برابر بھی کمی نہیں آنی چاہیے۔ یہ بات ضرور ذہن نشین رکھیں، اس لیے کہ اگر بندہ مسجد میں بیٹھ کر اعتکاف پر آداب مسجد کو ملحوظ خاطر نہیں رکھے گا تو اعتکاف کرنے کا کم حق و فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ معتکف بندہ اگر غسل خانہ وہ مسجد کے حدود کے اندر ہے تو فرض غسل کے علاوہ عام دنوں میں بھی غسل کر سکتا ہے۔ معتکف کے لیے بہتر تو یہی ہے کہ وہ جن کپڑوں میں بیٹھا ہے اعتکاف کے سارے دن انہی کپڑوں میں وہ گزارے، لیکن اگر اعتکاف کرنے والا اپنے کپڑے تبدیل کرنا چاہے تو کپڑے تبدیل کر سکتا ہے۔ اعتکاف کرنے والا خوشبو لگا سکتا ہے۔ اعتکاف کرنے والا اپنی آنکھوں میں سرما لگا سکتا ہے۔ اعتکاف کرنے والا اپنی داڑھی پہ، اپنے سر کے بالوں پہ تیل لگا سکتا ہے۔ اعتکاف کرنے والا اگر فنائے مسجد میں جاتا ہے، فنائے مسجد سے مراد مسجد کا وضو خانہ ہے، فنائے مسجد سے مراد مسجد کے اندر جو نمازی حضرات کے لیے جوتے اتارنے کی جگہ ہے، اگر اعتکاف کرنے والا وضو خانے پر جاتا ہے یا جوتے اتارنے کی جگہ پر جاتا ہے یا واش روم جاتا ہے تو واش روم میں جانے سے، وضو خانے پر جانے سے یا اعتکاف والا جوتوں کی جگہ پہ جاتا ہے تو اس کا اعتکاف فاسد نہیں ہوگا۔ اسی طرح اعتکاف کرنے والا مسجد میں اذان بھی دے سکتا ہے، نعت بھی پڑھ سکتا ہے، تلاوت بھی کر سکتا ہے۔ اور یہ بڑا ایک اہم ترین مسئلہ ہے، اگرچہ اس پہ تفصیلی گفتگو کی جا سکتی ہے کہ اعتکاف کرنے والا محراب مسجد میں جا سکتا ہے یا نہیں۔ 100% یہ مسئلہ ہماری عوام الناس میں غلط مشہور ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اعتکاف کرنے والا محراب میں جائے گا تو اعتکاف ٹوٹے گا، بالکل نہیں ٹوٹے گا۔ اگر کسی مسجد کا محراب بن جائے تو وہ مسجد کا ہی حصہ ہوتا ہے، فلہذا اگر اعتکاف کرنے والا جائے گا محراب میں تو اس کا اعتکاف فاسد نہیں ہوگا۔
ہاں اگر ایک بندہ غلطی سے بغیر عذر شرعی و طبی کے مسجد سے باہر جاتا ہے، چاہے بھولے سے چلا جائے، جیسے مسجد سے باہر قدم رکھے گا اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ اور آخر میں یہ بات بھی ذہن نشین رکھیے گا کہ اعتکاف جو سنت ہے اس کے لیے روزہ شرط ہے۔ اگر ایک بندے کا اعتکاف کرنے والے کا روزہ چھوٹ جاتا ہے، جیسے روزہ چھوٹے گا اعتکاف خود بخود فاسد ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا۔ اہل سنت کے نزدیک سنت اعتکاف کے لیے روزہ رکھنا یہ شرط ہے۔ تو یہ چند ایک ضروری مسائل میں نرس کی، یہ مسائل تو بہت زیادہ ہیں لیکن احاطہ کرنا بعض اوقات مشکل ہو جاتا ہے۔ اعتکاف کرنے والوں سے گزارش ہے اگر مرد اعتکاف مسجد میں کر رہے ہیں تو ان سے بھی، اور اگر ہماری مائیں بہنیں اپنے گھروں میں اعتکاف کر رہی ہیں جو ان کے لیے خاص کمرہ متعین، خاص جگہ متعین ہوتی ہے، تو اعتکاف کا مقصد صرف یہ ہے کہ انسان توجہ کا مرکز رب رسول کو رکھے۔ اگر اس طرح سے اعتکاف کریں گے تو ہر روز ایک حج کا ثواب بھی ملے گا، اور اللہ تعالیٰ مقبول حجوں کا دو اور مقبول عمروں کا ثواب بھی عطا کرے گا۔ اللہ جل مجدہ الکریم عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔